اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو جو مسلمان بنایا، ایمان کی جو دولت عطا فرمائی، تو اس میں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کی جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور کافروں کے لیے جو اصل زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ جب ایمان والوں کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، مسلمان کی ماں اور بہنوں پر طرح طرح کے حالات اور مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ان تمام پر ان کو صبر کرنا ہے، ان کو استقامت کے ساتھ اسلام پر جمے رہنا ہے۔ حالات غیروں پر نہیں آتے، حالات کفار و مشرکین پر نہیں آتے، حالات جو آئیں گے وہ ایمان والوں پر آئیں گے، اور ایمان والوں کی ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ایمان والوں کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے حالات اور آزمائشوں میں مسلمانوں کو ڈالیں گے۔ کبھی آزمائشیں آئیں گی ان کی بیوی بچوں کی طرف سے، کبھی اولادوں کی طرف سے، کبھی حکومتوں سلطنت کی طرف سے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی ظالموں کی طرف سے، طرح طرح کے ان پر مصیبتیں، حالات آئیں گے۔ کبھی تو ان کو اپنی جان کی قربانی دینی بھی پڑے گی، اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ ایسے حالات جب مسلمانوں پر آ جائے، پوری دنیا جب مسلمانوں کے خلاف ہو جائے، حالات سازگار نہ ہو، حالات مسلمانوں کے موافق نہ ہو، حالات مسلمانوں کے در پہ نہ ہو، بلکہ حالات دوسروں کے ساتھ ہو، بلکہ حالات کا کنٹرول دوسروں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہو، اور مسلمانوں کو چوک چوراہوں پر، مسلمانوں کو گلی کوچوں پر، راستوں میں جانوروں کی طرح مسلمانوں کو جب کاٹنے لگے، مسلمانوں کو جب مارنے لگے، اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہمیں پکار پکار کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے سامنے ایسے حالات آ جائیں، جب تمہارے سامنے ایسے واقعات رونما ہونے گے کہ پوری حکومت و سلطنت، پوری طاقت تمہارے خلاف ہو جائے، تو اس وقت تمہیں صرف ایک ہی لفظ کہنا ہے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حالات تمہارے اوپر ایسے چاروں طرف سے تمہارے اوپر زمین تنگ کر دی جائے، چاروں طرف سے تم گھر جاؤ، کھانے پینے کی تمہارے پاس پریشانیاں آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہ ملے، تو اس وقت تمہارا ایمان، تمہارا ضمیر اللہ کی طرف جاگتا ہوا رہنا چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا رشتہ اس وقت اللہ کے سامنے جڑنا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور ان کی غیبی مدد مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ آج حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، آج حالات مسلمانوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان آج بھی بکھرے ہوئے ہیں، آج بھی فرقوں میں، آج بھی جماعتوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ جب حالات ایسے آ جائیں تو مسلمانوں متحد ہو جاؤ، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ، تمہیں ایک ہی لفظ کرنا ہے، ایک ہی صدا بلند کرنا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ان کے نبی پر، ان کے نبی کے کلمے کو پڑھ کر کے ہم نے اپنی ایمان کی ثبوت دیا ہے، اب ہمیں کسی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اب کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی لالچ میں، کسی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان پر ہم اب بھی ثابت قدم ہیں. انشاءاللہ موت سانس، آخری سانس تک ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے. اور صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو کر کر کے دکھایا ہے. صحابہ اکرام کے سامنے موت سامنے ہے، لیکن صحابہ اکرام گھبرائے نہیں. صحابہ نے یہاں تک کہ کہا کہ اگر تم ہمارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہو تو سن لو، کان کھول کر کے سن لو. تم اپنی پوری سلطنت و حکومت، تم اپنے بہو بیٹیوں کو بھی اگر ہمارے جھولی میں ڈال دو، تم اپنے ملک کی بڑی سے بڑی خوبصورت شہزادیوں کو ہمارے دامن میں ڈال دو، پھر بھی ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کریں گے، اپنے رب سے بے وفائی نہیں کریں گے. پلک جھپکنے کی مقدار کہتا ہے کہ جس تک ہمارا ایک آنکھ کا جو پلک جھپکتا ہے، اتنی بھی ہم اپنے نبی سے اور اپنے رب سے غداری اور بے وفائی نہیں کریں گے. ہمارا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنی دیر کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دے اور تمہاری حکومت کو، تمہاری عورتوں کو ہم قبول کر لیں. تمہاری ساری چیزوں کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں اور اپنے نبی کی غلامی کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ صحابہ اکرام نے ثابت کر کے دکھایا. ملک میں حالات آتے ہیں، آج بھی ہمارے ملک میں حالات ہیں. مسلمان چھوٹے چھوٹے جرم کے بعد ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے. چوک چوراہوں پر 10 گیدڑوں مل کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے ملک میں اب کھانے کی بھی لالے پڑ رہے ہیں، گیس کی کمی ہو رہے، یہ حادثات اب آ رہے. چھوٹی سی ہماری نادانی کی وجہ سے حکومت کی آج ہر جگہ، ہر شہر میں گیس کی قلت ہو رہی، گیس نہیں مل رہے. آپ ہمارے یہاں کرناٹک میں اگر آج بک کرے گیس تو 1 مہینے کے بعد جا کر سلنڈر ملتا ہے، وہ بہت محنت کے بعد. نہیں مل رہے سلنڈر. کیوں؟ یہ حادثات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی. قیامت جب تمہارے سروں کے قریب آ جائیں گے تو ایسے ایسے حالات آئیں گے، کھانے کے لالے پر جائیں گے. اس وقت دجالی حکومت و سلطنت تمہیں مال و دولت دے کر کے تمہیں اپنی طرف لبھائیں گے، تمہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے. تمہارے ایمان پر ڈاکہ زنی کی جائے گی. دیکھو تم ہمارے پاس آؤ گے تو کھانے کی چیزیں ملے گی، بہترین عورتیں ملے گی، بہترین ساز و سامان ملے گے، ساری فراوانی تمہارے حق میں دے دی جائے گی. آ جاؤ اپنے ایمان کا سودا کر لو. اس وقت ایمان والوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے مواقع تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں آ جائے، چاروں طرف سے تمہارے اوپر دباؤ آ جائے، تب ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ قرآن میں ایمان والوں کو ہمت دلا رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے تمہارے اوپر، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہیں پکڑ کر کے جکڑ دیا جائے گا، لیکن ایسے حالات میں تمہیں گھبرانا نہیں ہے. ایسے حالات میں تمہیں اپنے ایمان سے ڈگمگانا نہیں ہے. اپنی رب کی طاقت پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام حکومت و سلطنت سے اگر کسی کی بڑی سلطنت ہے تو ہمارے رب کی سلطنت ہے، ہماری رب کی طاقت ہے. ساری طاقتیں بیکار ہیں، فنا ہونے والی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف میرے رب کی طاقت باقی رہنے والی ہے. اس لیے حالات آئیں تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت سے اب سمجھیے، قرآن کے حوالے سے سمجھیے اب کیا کہتا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جب تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں، تمہارے اوپر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی آ جائے،
تو اس وقت تمہیں نماز قائم کرنا ہے، صبر کو استقامت کے ساتھ اپنے رب پر یقین کہنا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے اللہ قرآن؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جب حالات ایسے آئیں گے تو بہت سے جانوں کی قربانیاں دینی پڑے گی، اللہ کے راستے میں شہادتیں دینی پڑے گی، لیکن وہ شہادتیں، وہ قربانیاں جو ہوں گی وہ حقیقت میں دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہوں گے، حقیقت میں وہ اللہ کے سامنے زندہ ہونے والے ہیں۔ حقیقت میں اصل زندگی اسی کو ملنے والی ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کے خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں کر دے، اپنے سروں کو کٹا لے۔ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اے لوگو ان کو مردہ مت کرو، ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، جو اللہ کی راہ میں اپنے قربانیاں دے رہے ہیں، حالات کے سامنے آ کر سلنڈر نہیں کر رہے، بلکہ حالات کے سامنے جم کر کے، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی بھی قربانی دیتے، تو تم کو مردہ نہ سمجھو، اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی سیر و تفریح کی جاتی ہے۔ اب آگے کے حالات میں اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے کہ کبھی حالات ایسے آئیں گے، لوگ تمہارے اپنے، تمہارے دشمن بن کر کے تمہارے گھروں پر حملہ کریں گے، تمہارے کاروبار پر حملہ کریں گے، تمہاری تجارتوں میں حملہ کریں گے۔ اگر تم اونچائی پر پہنچ رہے ہو تو تمہارا اپنا ہی پلیٹ میں کھانے والا تمہارے دشمن بن کر کے تمہاری تجارتوں کو ٹھپ کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارے اوپر طرح طرح کے الزامات کو ٹھوک کر کے تمہیں نیچا گرانا چاہیں گے، تمہارے ایمان کو کمزور کرنا چاہیں گے، تمہیں متزلزل کرنا چاہیں گے، تمہیں ہلا کر کے جھنجھوڑ کر کے رکھنا چاہیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے حالات آئیں گے تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے دکان میں، تمہارے پراپرٹی میں، تمہارے بیوی بچوں پر، تمہارے رشتہ داروں پر، تمہارے والدین پر، ایسے چاروں طرف سے دشمن تم پر حملہ کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت قرآن ہمیں ہمت دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، او میرے بندوں، او میری بندیوں، او میرے نوجوانوں، او میرے بزرگوں، تمہارے اوپر حالات ایسے آئیں گے کہ دنیا والے کبھی تمہیں بھوک سے ڈرائیں گے، دنیا والے کبھی تمہاری تجارتوں کو ٹھپ کر کے ڈرائیں گے، دنیا والے تمہیں کبھی کاروبار کو چھین کر کے ڈرائیں گے، دنیا والے کبھی تمہارے بیوی بچوں پر حملہ کر کے ڈرائیں گے، دنیا والے تمہیں کبھی تمہارے جانوں پر حملہ کر کے ڈرائیں گے، دنیا والے تمہیں اپنی طاقت اور گھمنڈ کو دکھا کر کے تمہیں ڈرانے لگیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، یہ سارے حالات اگر تمہارے اوپر آ جائے تو تم کہہ دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تمام حالات آنے والے ہیں، یہ تمام حالات فانی ہیں، ایک نہ ایک دن میری رب کی غیبی مدد آئے گی۔ میں تو اپنے رب پر بھروسہ کیا ہوں، میرا رب ہی ان تمام حوادثات کو، ان تمام حالات کو ختم کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے، میری تجارتوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے، میرے کاروبار میں دوبارہ میرے رب مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں تو اپنے رب کے اس فیصلے پر صبر کرتا ہوں، دنیا کی تمام حالاتوں کو میں منہ توڑ کر جواب دیتا ہوں۔ پھر آگے قرآن انسانوں کو بتاتا ہے الَّذِينَ إِذَا
اصابتم، اے لوگو اگر تم پر مصیبت آ جائے، اگر تم پر حوادثات آ جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس مصیبت میں گھڑی میں تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے رب کی طرف تمہیں کیسے لو لگانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ میرا رب کا دیا ہوا عطیہ تھا، یہ میرے رب کی طرف سے مال و دولت کا عطیہ تھا، یہ میرے رب سے کاروبار تھے، یہ میرے رب کی طرف سے ملا ہوا میرا مال و دولت تھا، اگر یہ میرا چھن گیا، اگر یہ میرے ہاتھوں سے چلا گیا تو میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، میرے رب نے دیا، میرے رب کی طرف سے فیصلہ آیا، مجھ سے چھن گیا، پھر میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگے مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے جب تم اپنے فیصلے پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ میرے اس فیصلے پر جم جاؤ تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہے میرے وہ بندے، یہی ہو میری بندیاں، یہی ہو میرے نوجوان، یہی ہے وہ میرے بزرگ جو میرے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرے اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم پر اپنے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہے او میرے نورانی فرشتوں، او میرے نورانی مخلوقوں، آ جاؤ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ میرا فنا بندہ، یہ میری فنا بندی، یہ میرے بزرگ، یہ میرے نوجوان اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ گیا، اس کا جو تجارت میں، اس کا جو مال و دولت میں جو نقصان ہو گیا، او میرے فرشتے جاؤ اس کا ڈبل کر دو، اس کا تجارت اور زیادہ بڑھا دو، اس کے کاروبار کو اور بڑھا دو۔ اولئک هم المہتدون، کیونکہ یہ میرے سامنے کامیاب ہو گیا، اب میں اس کو دنیا والوں کے سامنے بھی کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہ کس کا فیصلہ ہے؟ میری اور آپ کی بات نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیت آج سے 14 سال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر ایسے موقع آ جائے تو اپنے رب پر صبر کر لینا اور کہہ دینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ حالات آئیں گے، تمہارے پاس بیٹھنے والے بھی کبھی تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے، لیکن اس وقت گھبرانا نہیں، اس وقت صرف ہماری زبان پر یہ ہونا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، دنیا والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دنیا کی حکومت و سلطنت ہمارے بال بھی بیکار نہیں کر سکتا اگر ہماری رب کی مدد اگر ہمارے شامل ہو جائے۔ اس لیے ایسے حالات آ جائیں تو ہمیں گھبرانا نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات ایسے ملتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، کافروں نے ان کو گرفتار کیا۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، کافروں نے گرفتار کر کے ان کو کہا اے خبیب تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اپنے ایمان کا سودا کر لو، ہم مال و دولت تمہیں دے دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ظالموں، ہم نے جو ایمان کو خریدا ہے، ہم نے جو اپنے دل میں ایمان کو بسایا ہے، اپنی جانوں کا سودا کر کے بسایا ہے، تم ہمیں موت سے کیا ڈراتے ہو، تم ہمیں مال و دولت کی کیا لالچ دیتے ہو، ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، ان کے جسم میں لوہے کی میخیں گاڑی جاتی تھی، گرم کر کے ان کے جسم کو اندر سوراخ کیا جاتا تھا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم نے اپنے نبی کے سامنے وفاداری کی ہے، ہم موت کی شام تک اپنی نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اگر تم سودا نہیں کرو گے تو ہمیں تمہیں ایسی ذلت آمیز موت دیں گے کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ کہا کہ ظالموں، ہم موت سے گھبراتے نہیں، ہم تو موت کو گلے لگاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، سولی کے سامنے لٹکا کر کے ان کو کہا کہ اے خبیب، اب موت تمہارے سامنے ہے، بتاؤ ہم تمہیں اب بھی ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی پر چڑھا دے تو تم کیسا سمجھتے ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چھوڑ دے اور ہمارے نبی کو ہماری جگہ سولی پر چڑھا دے۔ ارے ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے اور دروازے کے سامنے آ کر ان کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے نبی کے اس کانٹے کی تکلیف پہنچے۔ ارے تم یہ جانتے ہو کہ خبیب اپنی جان کے بدلے نبی کی جان کا سودا کرے؟ سن لو ظالموں، اگر خبیب کی 100 جان بھی ہوتی تو نبی کے خاطر نبی کے قدموں میں 100 جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے نبی سے سودا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میری آخری خواہش صرف یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی دی جائے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز ادا کی گئی اور بہت جلدی 2 رکعت نماز مکمل کی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو موت کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو موت کے سامنے نماز ادا کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر موت بھی تمہارے سامنے آئے تو نماز کا اور اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ظالموں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ظالموں، میں نے اپنے 2 رکعت نماز کو اس لیے مختصر کیا تاکہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ موت کی ڈر سے یہ نماز کو لمبا کر رہا ہے، سجدے کو لمبا کر رہا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو اور زیادہ پڑھوں، لیکن میں آنے والے اپنے مسلمانوں کے سروں پر یہ کلک لگانا نہیں چاہتا، اپنے بھائیوں کے پاس میں یہ دھبا لگانا نہیں چاہتا کہ تمہارا ایک ساتھی، تمہارا ایک مسلمان موت کے خوف سے نماز کو لمبا کرنے لگا، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا ہے۔ لاؤ تمہیں پھانسی دو، میں تمہارے پھانسی اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جتنے ظالم مجھے بے دردی سے مار رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو کتوں کی موت عطا فرمانا، ان سے بھی بدتر موت عطا فرمانا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لگایا گیا، ایک ہاتھ کاٹا، پھر کہا اب بھی وقت ہے، دوسرا ہاتھ سلامت ہے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، اب بھی وقت ہے کہ اب تم اپنے نبی کے دین سے پھر جاؤ، یہاں تک کہ ایک پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی صدا نکلتی تھی، قیامت تو آ سکتی ہے، ہماری جان کی بوٹیاں نوچی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان سے اور اپنے نبی کی محبت سے نہیں پھرنے والے۔ یہاں تک کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو کھینچ کر کے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اشارے سے کہتا ہے ظالموں میری زبان کاٹ لیے ہو، لیکن اب بھی خبیب اپنے اشارے سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، ہم اب بھی پھرنے والے ہیں۔ چنانچہ اپنی جان دے دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ، اے لوگو جب تم ایمان لے کر آ جائے تو اب موت کی شام تک اس پر ثابت قدم جم جاؤ، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، حوادثات آئیں گے، حالات تم پر آتے رہیں گے، لیکن ان حالات سے ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ ایک صحابی، ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ بہت زبردست واقعہ ہے، کسی کو اگر تفسیر پڑھنا ہے
اس واقعے کو پوری تفصیل کو جاننا ہے تو تفسیر ابن کثیر اٹھائے، اس کی 3 جلد میں اس کا پورا واقعہ مکمل واقعہ تفسیر ہے۔ میں وقت کی تنگ دانی کو دیکھ کر سناتا ہوں کہ میرے دوستو، وہ صحابہ اکرام کیسے حکومت و سلطنت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتے تھے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرما دیا کہ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے وہ ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی بچوں کی جانوں کا بھی سودا کر لیا صحابہ اکرام نے، اپنے گھر بار کو لٹا دیا صحابہ نے، اپنے مال و دولت کو ختم کر دیا صحابہ نے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان اپنے دل میں بچائے رکھا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم یہاں سے اگر شہید ہو کر مریں گے تو اللہ نے جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کو اور بیان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ جو آدمی، جو بندہ اللہ پر ایمان لے کر آ جاتا ہے اور دنیا کے خوفوں کو اپنے دلوں سے ختم کر دیتا ہے، دنیا کے حوادثات سے ڈرتا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کے مال و دولت میں، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت اللہ اور آسمان سے پھر نظام فرماتا ہے، بشرطے کہ ہمارا مشکل وقت میں ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ مصیبت میں تو یاد کر لیتے اللہ کو بھول بھٹ کر کے، جب ہمارے پاس خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرو اور مصیبت میں بھی اپنے رب کو یاد کرو، تب جا کر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، بہت بڑی قربانی دی ہے اس صحابی نے، نام یاد رکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا زمانہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی جو سپر پاور طاقت تھی، روم کا بادشاہ پوری دنیا کے اندر سپر پاور تھا، جبکہ آج امریکہ ہے، لیکن امریکہ کو بھی ایران نے گھٹنے پر لا کر ٹیک دیا۔ ارے سپر پاور کسی دنیا والوں کی طاقت نہیں، سپر پاور تو اصل اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کے سامنے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اللہ اسی کو سپر پاور بنا دیتا ہے، اور جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان کو زیرو پاور بنا دیتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو سپر پاور تھا وہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر ان کا رعب و دبدبہ تھا، 3 بر صغیر پر ان کی حکومت چلتی تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ پر ان کا اکیلے کا حکومت تھا۔ آج ایشیا 3 ٹکڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ بڑا ملک، یورپ بہت بڑا ملک، تو وہ تینوں بر صغیر پر وہ اکیلا حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جس سے ٹکر لینے کے لیے کون گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کا دستہ دے کر اتنے بڑے سپر پاور کے سامنے ان کو لے کر کے جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے کافروں کے بیچ میں، رومیوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، اور کافروں نے ان کو قید کر لیتے ہیں، ان کے چند ساتھیوں کو، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ جو اس لشکر کا امیر تھا، اس لشکر کا جنرل تھا، سپہ سالار تھا، وہ قید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے پاس اب ان کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، اور رومیوں کا جو سپہ سالار تھا وہ اپنے بادشاہ سے جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایسا سپاہی ہے، یہ اسلام کا ایسا جنرل ہے کہ جب یہ
فوج کے سامنے لڑنے لگتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر ایسا دیوانوں کی طرح لڑتا ہے، ان کے سامنے جو آتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے، یہ کسی پر رحم نہیں کرتا، یہ ایسے لڑتے ہیں۔ اگر ایسے بہادر نوجوان، ایسے لیڈر، ایسے جنرل اگر ہمارے لشکر میں آ جائے، ہمارے دین میں آ جائے، تو اب ہم 3 برِ صغیر پر حکومت کر رہے ہیں۔ کاش کہ اگر یہ نصرانی دین کو قبول کر لے، ہمارے لشکر کا یہ سپہ سالار بن جائے، تو ہم پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر جنرل اپنے بادشاہ سے سپاہی کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہم اس کو قید کر کے ضرور لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ان کو موت نہ دیجئے، کیونکہ ہم نے ان کی طاقت کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر رکھتے ہیں، اپنے جسم پر کوئی زرہ، کوئی لوہے کے کپڑے نہیں پہنتے، لیکن یہ جس طرف گھس جاتے ہیں لشکروں کو صفایا کرتے چلے جاتے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ہمارے فوج کا جنرل ایسا ہونا چاہیے، ہمارے فوج کا سپہ سالار ایسا ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم ان کو مال کی، دولت کی، حکومت کی، ان کو لالچ دیں گے، یہ فوراً اپنا دین چھوڑے گا اور ہمارے دین پر آ جائیں گے۔ چنانچہ میرے دوستو سنیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھے ہوئے ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا کہ اے عبداللہ بن حذافہ، میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ حکومت ہے 3 برِ اعظم پر، 3 برِ صغیر پر میں اکیلا بادشاہ ہوں، مجھ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں ہے، میں سپر پاور طاقت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آدھی حکومت تیرے حوالے کر دوں، بشرطے کہ تو میرے دین کو قبول کر لے اور میرے لشکر میں شامل ہو جا۔ اور دوسرا پیشکش یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا، بس ایک کام کر لے، تو دین نصرانی کو قبول کر لے اور میرے لشکر کا سپہ سالار بن جائے، کیونکہ تم جیسے نوجوانوں کو مجھے ضرورت ہے، میری آدھی حکومت لے لو، میں اپنی بیٹی کے جہیز میں اپنی آدھی حکومت تیرے سپر کرتا ہوں، بس تو ایک کام کر لے، میرے دین کو قبول کر کے میرے لشکر پہ داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ آدھی حکومت کی بات کر رہے ہیں، سن لیجئے کان کھول کر کے، اگر آپ پوری حکومت بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دیجئے اور اپنی بیٹی کیا آپ کے ملک میں جتنی بھی شہزادیاں ہیں ان تمام شہزادیوں کو اگر میری قدموں میں لا کر ڈال دے، میری نکاح میں ڈال دے، میری جھولی میں ڈال دے، اور ساری دنیا کی حکومت بھی اگر میری قدموں میں ڈال دے، تو سن لے کان کھول کر کے، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب سے اور اپنی نبی کی دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو ایمان سے پھرنے کی بات کر رہا، ارے ہماری آنکھ جو پلک جھپکتی ہے اتنے برابر بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، بشرط کہ تمہارے دین کو قبول کرنا تو بہت دور کی بات، میں تمہاری حکومت کو بھی ٹھکراتا ہوں، میں تمہاری مال و دولت کو بھی ٹھکراتا ہوں، تمہاری شہزادیوں کو بھی میں ٹھکراتا ہوں، میں نہیں چاہیے، میرا رب اور میری نبی کی محبت تو میرے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیتے ہیں، قید میں ڈال کر کے ان کے سامنے خنزیر اور شراب کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور فوج کو یہ حکومت دی جاتی ہے کہ ان کو پانی، کھانا، دانا کچھ نہ دیا جائے، جب ان کی بھوک کی شدت بڑھے گی تو یہ خنزیر کے گوشت کو کھائیں گے اور شراب پئیں گے، پھر جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو پھر ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، پھر ہم ان کو اپنے دین میں آسانی کے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بھوک پیاس کی شدت
اللہ نے پتہ نہیں ان انسانوں کو کون سی مٹی سے بنایا تھا، ان صحابہ کرام کو۔ قربان جائیے ان صحابہ کرام کے قربانیوں پر، ہڈی اور چمڑا ہو گئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت سامنے رکھا ہے، شراب کی بوتلیں ہیں، بہترین عالی شان شرابیں، بادشاہ کے محل سے لایا گیا شراب سامنے رکھا ہے، لیکن صحابی رسول نہ خنزیر کے گوشت کو منہ لگایا، نہ شراب کی ایک گھونٹ کو پیا، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ بادشاہ نے کہا اگر ہم اسی طرح ان کو جیل میں رکھیں نہ کہیں جیل میں ہی یہ نہ مر جائے، پھر ہمارا مقصد فوت ہو جائے، چنانچہ ان کو جیل سے نکالا جائے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں ایسی کون سی طاقت ہے تمہارے درمیان کہ ایک مہینے میں، ارے یہاں تو آدمی 2 دن بھوکا رہے تو کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کچھ بھی پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن تم کون سی مٹی کے بنے ہو؟ تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ تم نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا نہ گوشت کو ہاتھ لگایا؟ بتاؤ وہ چیز کیا ہے، میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں۔ کہ ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے، اپنے رب کی طاقت ہے۔ ارے ہم ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اللہ ہمارے جسم کے اندر دوبارہ طاقت پیدا کر دیتا ہے، ہمارے جسم کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ ہماری نبی کی غلامی کی طاقت ہے ہمارے پاس۔ کہا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام قبول کر لو، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری حکومت و سلطنت۔ تو بادشاہ وقت نے کیا کہا؟ ان کو ایک کھمبے سے باندھ دیا جائے، اور جو تیر انداز تھے ان سے کہا چپکے سے بلا کر کے ان پر تیر چلایا جائے، ان کے آنکھ کے سامنے، ان کے کان کے سامنے، لیکن ان کی جان کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ ان کے سروں سے، ان کے کانوں سے، ان کے سامنے بلا کر کے کہا ان کو ایسا لگے کہ تیر مجھے ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن تمہیں ان کو ختم نہیں کرنا، ان کو ڈرانا ہے صرف۔ چنانچہ وہ تیر انداز ہر طرف سے تیر چلا رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کوئی تیر ناک کے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی آنکھ کے پاس سے، کوئی سر کے اوپر سے، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، لیکن ان کی جسم کو نہیں لگ رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کے سامنے، ان موتوں کے سامنے مسکرانے لگتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بلاتے ہیں کہ بتاؤ، میں تو سوچا تھا کہ تیروں کے بوچھار کو دیکھ کر، تیروں کے اندازوں کو دیکھ کر تم ایمان سے پھر جاؤ، لیکن مسکرانے کے کیا تھا؟ کہا کہ ہم تو موت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور تم ہمیں موت سے ڈرانا چاہتے، اس موت کو ہم کھلونا سمجھتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب تک میرے جسم میں اگر جان باقی رہے، اللہ مارنا نہ چاہے تو تم نہیں مار سکتے میرے پیال بیٹا۔ تو حضرت حذیفہ جب نہیں مانے تو ان کے چند ساتھی جو آئے تھے ان کے سامنے قید کر کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کو باندھ کر کے رکھا گیا کھمبے کے۔ کہا کہ حذیفہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اسلام سے پھر جاؤ اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا لو۔ چنانچہ بادشاہ نے حکومت دیا کہ ایک بہت بڑا دیگ منگایا جائے، شتل منگایا جائے، اور اس کے اندر تیل کو گرم کیا جائے۔ بڑا شتل منگایا گیا، اس کے نیچے آگ لگائی گئی، تیل کرکھایا گیا، گرم کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہونے لگا کہ اگر تیل کے اندر ہم کسی پکوڑے کو ڈال دے تو فوراً بھن جائے گا، گوشت ڈالے تو فوراً جل جائے گا، ایسے تیل کو خوب گرم کیا گیا۔ اس کے بعد جیل سے ایک ساتھی کو لایا گیا کہ حذیفہ، اس ساتھی کی جان تیرے ہاتھ میں ہے، اب بھی تم اسلام سے پھر جاؤ، اپنے ساتھی کی جان بچا لو۔ کہا کہ ایک ساتھی کیا، اسلام کی خاطر تو ہم اپنے ہزاروں سپاہیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کا سودا نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ساتھی کو، اس سپاہیوں کو تیل کے کڑاہی میں، اس شتل میں ڈالتا ہے، اور چند منٹ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ بھن کر کے کباب بن کر کے گوشت اور ہڈیاں الگ ہو کر کے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ساری ساتھیوں کو جلا دیا گیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اخیر میں
فوج کے کمانڈر کو حکم دیا گیا کہ حضرت حذیفہ کو اٹھاؤ، اب ان کو تیل کی کڑاہی میں ڈالو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کو تیل کی کڑاہی کے سامنے لایا گیا۔ حضرت حذیفہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، موت سے گھبرا گئے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ، شاید یہ موت سے ڈر گئے اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں ہم مارنا نہیں چاہتے ہیں، بس تم ایمان کا سودا کر لو، دولت بھی، سلطنت بھی، ساری چیزیں تیری۔ کہا کہ بادشاہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو رو رہا ہوں یہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ ارے سن لیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج حذیفہ اپنی ایک جان کی شہادت دے رہا ہے۔ قسم اللہ کہ اگر ہزاروں جانیں آج ہوتی حذیفہ کے پاس تو ہزاروں جانیں اس تیل کی کڑھائی میں، اس شتل میں اپنے ہزاروں جانوں کی قربانی دے دیتا، لیکن موت کا ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جب یہ بات کہا تو بادشاہ وقت، روم کا بادشاہ لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو کون سی مٹی سے بنایا ہے، کیسی اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے کہ موت سامنے ہے، دولت ہے لیکن گھبراتا نہیں۔ کہا کہ حذیفہ اب میری ایک آرزو ہے، میں نے تمہارے ایمان کی پختگی کو دیکھ لیا، میں نے تمہارے نبی کی محبت کو تمہارے دل میں جانچ لیا، میں تمہیں مار نہیں سکتا، تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے، نبی کی محبت ہے، میں کیا اگر ہزاروں بادشاہ آ جائے تو تم جیسے ایمان والوں کو مار نہیں سکتا۔ اب میری ایک آخری آرزو ہے، ایک آخری تمنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حذیفہ تم میری پیشانی کو ایک مرتبہ بوسہ لے دے، چاہے تم میرے دین کو قبول کرے نہ کرے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے پیشانی کو چوم لے تاکہ میں دنیا کے اندر یہ فخر کر سکوں کہ دنیا کا ایک ایسا سپاہی تھا، ایک ایسا جنرل تھا جو موت کو بھی گلے لگا کر کے اور حکومت و سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے موت سے گھبرایا نہیں، ایمان کا سودا نہیں۔ میں دنیا کے سامنے ایک تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جنرل نے، ایسے اسلام کے سپاہیوں نے میرے پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہوں، لیکن جو آپ میرے 80,000 فوج کو جیل میں رکھے ہیں ان تمام فوجوں کو رہا کیا جائے اور میری جان بھی بخشش کر دی جائے، تب جا کر میں پیشانی پر تمہارے بوسہ دے سکتا ہوں۔ کہا کہ میں اتنے بڑے جنرل کے سامنے اسلام کے سپاہی کے خاطر اپنے ایک مرتبہ پیشانی کو چومنے کے لیے ان تمام چیزوں کی قربانی دے سکتا ہوں، جاؤ تمہاری 80,000 فوجوں کو بھی میں رہا کرتا ہوں اور تمہیں بھی رہا کرتا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں خبر پہنچتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ فوج کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے فوج کو سپہ سالاری کے ساتھ بحفاظت مدینہ المنورہ آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، استقبال کرنے کے بعد ان کو گلے سے لگا کر کے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور سینے سے لگا کر منبر رسول پر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حذیفہ، آج دنیا کی مائیں، آج دنیا کے مسلمان تمہارے اس بہادری پر، تمہارے اس طاقت پر آج فخر کر رہا ہے کہ آج تو نے اسلام کے خاطر جو قربانی دی ہے تمہارے سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں، کیونکہ تم نے شہزادیوں کو بھی ٹھکرایا، دنیا کی عورتوں کو ٹھکرایا، مال و دولت کو ٹھکرایا۔ اگر تم چاہتے تو ان تمام چیزوں کو قبول کر سکتے تھے، اسلام کا سودا کر سکتے اور پوری مسلمانوں پر ایک دھبا لگا سکتے، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر کے اسلام کو بلند کر دیا۔ آج ہمارا حق بنتا ہے اور پورے امت مسلمہ جتنے بھی مسجد نبوی میں بیٹھے سب کا حق بنتا ہے کہ آج عبداللہ بن حذیفہ کے پیشانی پر بوسہ دیا جائے، اور اس کام کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے میرے ساتھیوں آ جاؤ، آج میرے عبداللہ بن حذیفہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آیا، سب سے پہلے میں ان کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں کہ اپنے نبی کے دین کے خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اسلام کے خاطر استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔
آج ہمارے پاس بھی وہی ایمان ہے، وہی نبی ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے. ہمیں بھی استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے. میرے دوستو واقعات تو بہت سارے تھے، اللہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.